جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹا اپنے پچھلے لیکچر میں اسلامیات کے سیکنڈ چیپٹر کا چھٹا اسلامی رکن جس کو سمجھا جاتا ہے جہاد، اس کے متعلق اپنی ساری باتیں مکمل کی تھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم بیٹے اگلا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یاد رکھ لیں، محبت کا عنصر، محبت کا ایلیمنٹ یہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے ان بلٹ، کیونکہ لفظ ہے نا انسان، تو یہ جو لفظ ہے انسان، یہ لفظ بنا ہی انس سے ہے۔ بولو، یہ لفظ بنا ہی کس سے بیٹا؟ انس۔ انس بولتے ہیں محبت، تو محبت کا ایلیمنٹ یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ اب اسلامیات اور قرآن و سنت وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، اردو کی کتاب ہمیں کچھ اور کہتی ہے، شاعر ہمیں کچھ اور کہتے ہیں، فلاسفرز ہمیں کچھ اور کہتے ہیں، میڈیا میں کام کرنے والے کچھ اور کہتے ہیں، اور ہر فیلڈ میں کام کرنے والے کچھ اور کہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت اور اسلامیات اور اسلامک سٹڈیز وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو ایلیمنٹ محبت کا آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اس محبت کے ایلیمنٹ کو استعمال تو وہ ہونا ہی ہے۔ کبھی اولاد کی محبت میں ہوگا، کبھی مال کی محبت میں ہوگا، کبھی پیرنٹس کی محبت میں ہوگا، کبھی محبت کی محبت میں ہوگا، کسی نہ کسی جگہ پر اس کا استعمال تو زندگی میں ہونا ہے۔ تو اس کو کسی اور جگہ پر استعمال کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس محبت کے ایلیمنٹ کو شامل کیا جائے، اور وہ محبت کا ایلیمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی جب بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے۔ کسی کی نیکی آپ کو پسند آتی، کسی کا اخلاق آپ کو پسند آتا ہے، کسی کی ڈریسنگ آپ کو اٹریکٹ کر جاتی ہے، کسی کی کوئی خوبی اٹریکٹ کر جاتی ہے، کسی کے بولنے کا انداز اٹریکٹ کر جاتا ہے، کسی کا مسکرانا اٹریکٹ کر جاتا ہے، کسی کا غریب و ضرورت مندوں کی مدد کرنا پسند آ جاتا ہے۔ کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو اتنی خوشی دے جاتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتاب والا یہ کہتا ہے اور قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے کسی ریزن کی وجہ سے ہی کس سے محبت کرنی ہے تو پھر ذہن میں رکھو، جتنی انعامات اور نوازشات اور عنایات تم پر اللہ اور اس کے رسول نے کی ہیں نا، کائنات میں اتنی زیادہ تمہارے ساتھ نیکی کسی اور ذات نے نہیں کی۔ تو جب کسی اور نے کی ہی نہیں ہے تو پھر یو مسٹ بی لو فار ہم، کسی اور سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناٹ لو فار اینی ہر، ٹھیک ہے، ناٹ لو فار اینی ہر اور ہم، جسٹ لو فار ہم۔ مکہ اینڈ مدینہ، ٹھیک ہے جی، جو مکہ اور مدینہ کے اندر ذاتیں موجود ہیں ان سے محبت کی جائے۔ تو میرا پتر، آپ اس کی وہ پہلی بات آپ کے بک والے نے لکھی، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اور بتایا کہ حد درجہ اللہ کے احسانات ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کے انعامات، اللہ کی عنایات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کے احسانات جو اس نے تمہارے ساتھ کیے ہیں، تم اگر ان کو کاؤنٹ کرنے بیٹھ جاؤ نا تو تم انہیں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، انلمیٹڈ۔ تو پھر محبت کا طریقہ یہی بنتا ہے کہ اس ذات کے ساتھ کی جائے جس نے احسانات تم پر زیادہ کیے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں، کون بیٹے؟ مومن، وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، وہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ وہ اپنا محبت کا ایلیمنٹ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور لکھیں آیت پر ہیڈنگ لکھیں گے، مومنین کی صفت، مومنین کی صفت۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ترجمہ بولو بیٹے کیا؟ اور جو ایمان والے ہیں، اونچا بولیے، اور جو
ایمان والے وہ اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ اگر وہ کسی ذات سے محبت کرتے ہیں تو وہ کون سی ذات ہوتی ہے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ پھر بیٹے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اگلی بات آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ اب اگلی بات وہ کرتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے احسانات نہیں ہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات وہ بھی ان گنت ہیں، اور اتنے ہیں کہ بیٹے وہ اللہ جس نے ان گنت احسان دیے، وہ اللہ بھی اگر ہمیں ملا تو کس کی وجہ سے ملا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رسول پاک نہ بتاتے کہ اللہ ایک ہے تو بتائیے ہمیں پتہ چلتا؟ تو رسول پاک کے احسانات تو اس اعتبار سے کہیں زیادہ ہیں کہ وہ سب سے زیادہ احسانات دینے والا اللہ وہ بھی رسول پاک کی وجہ سے ملا ہے، اور انہوں نے ہمیں خبر دی۔ وہ نہ ہوتے تو ہمیں کوئی اللہ کا پتہ، ہمیں رمضان کا پتہ، لیلۃ القدر کا پتہ، قرآن کا پتہ، جنت دوزخ فرشتے معاملہ، جو کچھ پتہ چلا سارا بیٹے رسول پاک کی وجہ سے۔ اس وجہ سے بیٹے اب احسانات ہیں ان کے، تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا مومن کی علامات ارشاد فرمائی، اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے اس پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت یا محبت رسول کی اہمیت، یہ زیادہ اچھی ہیڈنگ بن جائے گی۔ آپ اس کی جگہ پہ ہیڈنگ بنا لیں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ اب بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ سارے انسانوں سے بڑھ کر وہ میری ذات کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ جو رسول پاک سے محبت ہر شے سے بڑھ کے کرے گا وہی ایمان والا ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی بڑی خوبصورت بات کی، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اپنانی ہے ہم نے، لیکن شرط محبت یاد رکھ لیں وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر کوئی بندہ صرف دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے رسول پاک سے بڑی محبت ہے، کیا بیٹے دعویٰ کرتا رہے کہ مجھے رسول پاک سے، اونچا بولو، بڑی محبت، لیکن رسول پاک نے جو باتیں کہی ہیں ان پر بندہ عمل ہی نہ کرے تو یاد رکھ لیں وہ پھر دعویٰ تو ہو سکتا ہے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کی نشانی یہ کہ محبوب کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ محبوب کہتا رہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور شہری مانے ہی نہ تو یاد رکھ لیں پھر شہری صرف ویڈیو تو بنا سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ جہاں پر بھی محبت ہوگی وہاں محبوب کی بات کو مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹے ضروری ہے محبت کے ساتھ کیا، جب اب یہ دیکھو ویڈیو بناتا ہے اگر میری تو یہ محبت ہے، جس دن بنانا چھوڑ دے گا میں سمجھ لوں گا کہ محبت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں دیکھیں اطاعت رسول وہ ضروری ہے، بات مانا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم رسول اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا۔ تو یعنی اگر ہم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں ہمیں رسول پاک کی باتوں کو ماننا ہوگا، اتباع پیروی کرنا ہوگی، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر بیٹے اگلی آیت پر لکھیں گے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یاد رکھ لیں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کو ایک مقصد کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور ان کو بھیجنے کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہیں
ان کی بات پر عمل کیا جائے۔ ان کی بات اتنی سالڈ ہوتی ہے کہ ان کی ہر بات پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ استاد کی ہر بات پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، والدین کی ہر بات پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض وہ گنتے چلے جائیں جتنے سیکٹر ہیں زندگی کے اور جتنے افراد ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن نبی کی بات جو وہ کہہ دیتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ترجمہ بولو بیٹے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے حکم سے۔ پھر بیٹا آگے اگلی حدیث پاک، وہاں ہیڈنگ لکھیں گے پیروی نہ کرنے کی سزا، پیروی نہ کرنے کی سزا۔ یاد رکھ لیں پیروی نہ کرنے کی سزا بھی ملتی ہے، اور وہ کیا؟ پیروی کرو گے جنت ملے گی، پیروی نہیں کرو گے دوزخ میں جاؤ گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ بھی ہم سب پر فرض ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کرنے والا ہو۔ بولیے کیا؟ سوائے اس کے جو انکار کرنے والا۔ صحابی نے پوچھا، کیلا پوچھا ومن ابا، کون ہے انکار کرنے والا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال من اطانی داخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کرنے سے انکار کر دیا وہ نہ کیا ہوگا؟ ابا، وہ منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، اور انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ کہاں جائے گا؟ دوزخ۔ تو اس لیے بیٹا ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جہاں ہم نے اس کو پیپر کے لیے تیار کرنا ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جس قدر زیادہ ہو سکے ہم محبت، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سے تو پتھر بھی محبت کرتے، درخت بھی محبت کرتے، جانور، شیر، چرند پرند، کائنات کی ہر شے رسول پاک سے محبت۔ چاند کو اشارہ کیا وہ بھی دو ٹکڑے، سورج ڈوب گیا تھا، اشارہ کیا واپس پلٹ آیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمتیں اور آقا علیہ السلام کا مقام، لہٰذا ان کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ بیٹا لانگ کویسچن ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا۔